السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ آج ہمارے غریب خانہ پر ہمارے عزیز شاگرد محترم کفایت اللہ صاحب اور ان کے جگری دوست محترم امجد صاحب سلطان پور سے ملاقات اور دینی مشن کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں رائے اور مشورے کی خاطر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو ان کے سینوں میں پاک جذبے معجزن ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان جذبوں کی قدر فرمائے۔ اس سے خوبصورت موقع پر میں اپنے ان بھائیوں کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو چند سبق دینا چاہتا ہوں یا پڑھانا چاہتا ہوں۔ اور مسلمان سورج کے مانند ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اپنی روشنی سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ساری انسانیت کے ساتھ عمومی طور پر اور سارے کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ جس طرح دین اسلام کی حقانیت کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا، تحقیق کرنا ضروری ہے، اسی طرح دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جس طرح پڑھنا اور عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حسب استطاعت، طاقت کے مطابق اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا کہیں فرض کفایہ ہے تو کہیں فرض عین ہے، حالات اور ظروف اور استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ گویا خیر امت، بہترین امت ہونے کی وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ ہے بھلائی کا پھیلانا، لوگوں کو بھلائیوں کا، دین کا حکم دینا، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنا، بھلائی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر چوطرفہ کہ بہت سارے لوگ خالی بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور وہی بھلائی جس کو وہ بھلائی سمجھتے ہیں، چاہے وہ کتاب و سنت کے موافق ہو یا کتاب و سنت کے مخالف ہو،
برائیوں سے روکنے کا جذبہ ان کے اندر بہت کم ہی پایا جاتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت، بہترین امت کا لقب صرف اس لیے دیا ہے کہ ہمارا مشن، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھلائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور جب کسی بھی سماج کے اندر یہ مشن مستحکم طور پر تدبیر اور غور و فکر کر کے اٹھایا جائے گا، چلایا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز حق کے ماننے والے، حق کے پیروکار، حق کی حفاظت کرنے والے تیار ہوں گے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو جہاں بھی ہوں، جس انداز سے بھی ہوں، بھلائیوں کا لوگوں کو حکم دیتے رہیں، اور سماج کے اندر جو عقائدی خرابیاں ہیں، اعمال میں جو گراوٹیں ہیں، اخلاقیات میں جو پست حالی ہے، ذبح حالی ہے، یا اور انداز کے، ہم برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ اس موقع پر آپ تمام بھائیوں کو ہم یہی وصیت کریں گے کہ جس طرح بھی ہو سکے مناسب انداز سے منہج صحابہ کرام کے مطابق، منہج کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ایک تو حق کو پڑھیں، سمجھیں، چھان بین کریں، اور کہیں بھی حق مل جائے اسے ہم قبول کر لیں، اور دوسری بات ہم اس پر عمل کریں، خود عمل کریں۔ ہم کتاب و سنت کی چلتی پھرتی تصویر اور تفسیر ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ بھی حق ہم سیکھیں اسے اپنے اہل خانہ تک، پاس پڑوس تک، دوست احباب تک، رشتہ داروں تک، عوام اور خواص تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم کو ہم سے ایک آیت بھی مل جائے، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے پابند کر دیا، عنی، مجھ سے، یہ نہیں کہ لال پیلی کتابیں یا بے صفحی کی باتیں یا قصے کہانیوں کی باتیں یا کشف و منامات کے جھوٹے واقعات، نہیں، بلغوا عنی، مجھ سے جو کچھ تمہیں ملا ہے تم اس کو پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس بات پر غور کریں کہ ہمارے علماء کرام، طلباء عظام، یا دینی سچی معلومات رکھنے والے یا عوام حضرات جو کچھ دین حق سیکھا ہے، عمل کر رہے ہیں، تو ہم اس کو اگر پہنچانا شروع کر دیں تو یقیناً ایک دن آئے گا کہ آج جو ہماری مسجدیں نمازوں میں ویران ہوا کرتی ہیں، ہوٹل بالکل کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں، وہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ جو مسلمانوں کے اندر باہمی ناچاکی جہالت کی وجہ سے یا شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ہے، وہ ساری جہالتیں ختم ہو جائے گی، اخلاقی جو گراوٹیں ہیں ان گراوٹوں کی اصلاح ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو اور آپ تمام مسلمان بھائیوں کو یہ وصیت اور نصیحت کرتے ہیں، یہ اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے خود حق کو پہچانو، حق کو پڑھو، تحقیق کرو، چھان بین کرو، حق پر عمل کرو اور حق کو پہنچاؤ۔ یاد رہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنا یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، کوئی نرم گداز اور ملائم راستہ نہیں ہے، اس میں کانٹے بھی آئیں گے، اس میں نوکیلے پتھر بھی آئیں گے، شیشے بھی برسائے جائیں گے آپ کے اوپر، کوڑے کرکٹ بھی ڈالے جائیں گے، سیاسی یا سماجی یا مقامی طور پر آپ کی برائیاں بھی کی جائیں گی، آپ کی مخالفتیں کی جائیں گی، لیکن اس میں ہمیں الجھنا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا مشن تو نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ
انشاءاللہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو پہنچائے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، یقیناً اللہ اس کا حامی ہوگا، اللہ اس کا ناصر ہوگا، اللہ اس کا محافظ ہوگا۔ اور آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ لے، جو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے، تمام علماء کے لیے، تمام طلباء کے لیے، تمام عوام کے لیے، تمام دینی سربراہوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں تو اخلاص عطا فرمائے، ہمیں امانت دار بنائے، دیانت دار بنائے، ہمیں اپنی ساری مخلوقات کا خیر خواہ بنائے، اور خاص طور پر مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے، اور ہمارے سماج کے اندر جو جہالت ہے دین کے بارے میں، نادانی ہے، اس جہالت کو علم سے بدل دے، اور ہمارے اخلاق و کردار کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔